اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تم میری نصیحتوں سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا، ونحشر یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کو تمہیں اندھا اٹھاؤں گا، تم قیامت میں اندھا اٹھ کے کہو گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب میرا آج اندھوں میں حشر کیوں کر دیا، مجھے تو دنیا میں آنکھیں دی تھی۔ اس دن اللہ کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا ونسیتها وكذلك اليوم تنسى، جیسے میری نصیحتیں تجھے کی جاتی تھی بیانوں میں، انفرادی لوگ آتے تھے، الم یاتیکم نذیر، کیا تیرے گھر کوئی آتا تھا؟ قالوا بلا، آتے تھے تبلیغ والے، کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا، ہم نے جھوٹ بول دیا کہ گئے تو گھر میں نہیں ہیں، کہہ دو گئے میں، کہہ دو سو رہے ہیں، ہم نے جھٹلا دیا۔ پھر وہ کہیں گے ہائے کاش، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، یہاں ہم میں عقل آ جاتی، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ میرے دوست بزرگوں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں، ایمان تقوی بنا لو، سارے مسئلے، میں خود مسائل کے جنگل سے نکل کے آتا ہوں اور پوری 30 سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھا۔ میں امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں، جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں، کیا دعا کر دیجئے انشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ میں نے دعا کی اور پھنس گئے۔ اچھا امریکہ میں آئے، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ بس سعید بھائی حال بس گزار ہے، بس دعا کریں، آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ اچھا ماشاء دعا، یا اللہ آسٹریلیا بھیج دیں۔ میں آسٹریلیا جا کے ملا، سعید بھائی الحمدللہ ٹھیک تھے، میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ ملا، برازیل جا رہا ہوں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی، اس میں چینی نہیں ڈالی، اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے چینی ڈالی نہیں، تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی اسباب میں میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا، تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ میں تو ڈبکی مار کیا، میں آپ کو 10 اعمال کا تحفہ دیتا ہوں، آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لینا، لیکن جم روز جانا یہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ جاؤ۔ کہے سعید بھائی میں تو آرنلڈ بنا نہیں، 1 مہینے سے جم جا رہا ہوں ایک دفعہ بس۔ سعید بھائی آپ نے کہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے دوائی کھائی ہے، وہ بھائی روز کھانی ہے 2 دفعہ صبح شام، تب ٹھیک ہوگے۔ یہ ایک گولی، ہاں میرے پاس ایک گولی بھی ہے جس سے سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بندوق کی گولی ہے، یہاں کھا لو سارے مسئلے ٹھیک ہو۔ یہ گولی تو روز کھانی پڑتی ہے صبح شام، یہ گولی۔ ایمان تقوی بنا لو۔ ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، سن لو بھائی، ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تقریر، بھائی تقریر، میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ 4 جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت والے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ میں۔ کیمرہ بند کریں، ہدایت یافتہ ہیں کون ہے؟ یہ 4 کام کرنے والے۔ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ کتنا % مسجد کو آباد کر؟ بھائی کیمرہ بند کر دو بیٹا، کتنا مجمع مسجد کو آباد کرتا ہے؟ نماز پڑھنا الگ آیت ہے، نماز سے مسجد کی آبادی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اللہ 4 نشانی بتا رہے ہیں۔ یہ کون ہے ہدایت یافتہ؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، بعض لوگ مسجد میں پیسہ ڈال کے کہتے ہیں جزاک اللہ، کیلے کا چھلکا بیچ رہے ہیں، کوئی کیلا خریدے گا؟ کیلے کے چھلکے پہ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ مسجد چھلکا ہے، مسجد کا اندر کیلا ہے، اس کو بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ میں نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ کی سڑک ہے، ایسی 5 مساجد دیکھی جو کانکریٹ مضبوط ترین تھی، بنا کے خالی تھی، اندر سے خالی، اور تبلیغ والوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے کہ آپ ماریں گے ادھر نہ آنا، مسجد صاف کریں گے، پانی سے دھوئیں گے۔ 5 مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی۔ 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا، اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے، اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنے دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا یہ جھوٹ بولتا ہے جو مجھے 20 سال سے جانا۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دیتے 2 آدمی گر جائے، اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دی۔ میں ایک پٹھان سے ملا، اس کا پلازا بچا تھا، لوگ موویاں بنا رہے تھے۔ میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ، یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے، یہ 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے، یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے، کسی کتاب سے
آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی، اپنی نماز پڑھے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہے. اکیلے کو نماز کے ٹائمنگ، نماز آذان سے شروع ہو جاتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں حضرت عائشہ، اور آذان ہوئی اللہ اکبر، آپ کا رنگ بدل گیا، ایسا رنگ، چہرے میں خوف آ گیا. عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو کہاں؟ کون ابو کہاں؟ میں کسی کو نہیں، چلے گا بس. نماز آذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے، یہ کینسر لائیں گے، یہ کرونا لائیں گے، یہ کووڈ لائیں گے. یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ. میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب.